نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام نہایت ہی قابل تعظیم، قابل عزت میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محافل ذکر حسین کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج اللہ اور اس کے رسول کے کرم اور سیدہ پاک کی نظر عطا سے ہماری 8ویں محفل متبرکہ ہے۔ آج میں حضرت سیدہ زینب کی جوڑی کا ذکر کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بات تاریخی عرض کرنا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد کچھ جملے ذوق کے ہیں اور پھر اس کے بعد بی بی پاک کی شان میں ایک بات اور پھر آپ کی جوڑی کا ذکر مسائل کی شکل میں ہوگا۔ عموماً یہاں تک تو بات آپ نے سنی ہے کہ کربلا میں 72 شہید ہوئے تھے، لیکن وہ 72 نہیں تھے، بندے زیادہ تھے۔ ان میں سے کچھ زخمی ہوئے اور بعد میں شہید ہوئے، کچھ قیدی بنے۔ اس طرح کا سلسلہ ہے تاریخی اعتبار سے۔ آج میں پہلے بتاؤں گا کہ میرے آقا کے جو انصار تھے، انصار کہتے ہیں مددگار کو، آپ کے جو مرید اور مخلص تھے جو ساتھ پہنچے کربلا میں، ان کے نام کیا ہیں۔ کم از کم آپ اگر اس لائن پہ چلے ہیں تو آپ کے ذہن میں، آپ کے علم میں کوئی بات تحقیقی ہونی چاہیے اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ویسے یہ قصہ کہانی نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت پہ مبنی بات ہے۔ یہ جس کتاب سے میں نام پڑھنے لگا ہوں
یہ کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے۔ محدث بریلوی حضرت علامہ مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ ہیں، مرید بھی ہیں، سید السادات حضور قبلہ پیر سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کے بیٹے ہیں فخر السادات حضرت علامہ سید محمد احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا مزار لاہور داتا دربار کے بالکل ساتھ، جو ادھر جو روڈ جا رہا ہے نا آگے اپنا کچہری کی طرف، اس طرف جائیں نا تو بالکل روڈ پر جو مارکیٹ ہے، اندر مدرسہ حزب الاناف، اس کے اندر ان کا مزار ہے۔ جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے نام لکھے ہیں۔ پتہ نہیں لاہور کے مولویوں کو یہ نام کہیں دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ آپ ابھی پہنچے نہیں ہیں، آپ پہنچے نہیں۔ اس کا نام کیا ہے؟ اوراق غم۔ اور فاضل بریلوی کے خلیفے کے بیٹے نے تو ورقے ہی غم کے لکھے ہیں، مولوی کو غم حسین کہاں نہیں ملتا۔ اس کا نام ہے اوراق غم۔ یہ لاہور سے ایک مرتبہ نہیں 20 مرتبہ چھپ چکی ہے کتاب۔ تو میں سب سے پہلے نام آج میں مولا حسین کے مریدوں کے نام پڑھوں گا، اور کل انشاءاللہ مولا حسین کے خاندان کے جو لوگ تھے ان کے نام پڑھوں گا۔ توجہ فرمائیے۔ زہیر بن حسان محمدی، عبداللہ بن عمیر کلبی، بریر بن حسیر حمدانی، وہب بن عبداللہ کلبی، خالد بن عمر مکی، محمد بن حنزلہ تمیمی، عمر بن خالد سیداوی، عمر بن عبداللہ سائدی، حماد بن انس محمدی، وقاص بن مالک احمدی، شری بن عبید مکی، مسلم بن اوسجا اسدی، یہ صحابی بھی ہیں۔ مسلم بن اوسجا جو ہیں یہ صحابی بھی ہیں، یعنی صحابی رسول بھی ہیں، ان کے بارے میں یہ بھی آتی ہے بات۔ ہلال بن نافع بجلی، مرہ بن ابی مرہ غفاری، قیس بن بنیہ مدنی، ہاشم بن عتبہ مکی، بشیر بن عمر حضرمی، نعیم بن اجلان انصاری، زہیر بن قین بجلی، انس بن مالک کاہلی اسدی۔ یہ جو انس بن مالک ہے نا، یہ انہوں نے حضور سے، یہ بھی صحابی ہیں، حضور سے حدیث سنی کہ میرا بیٹا حسین سرزمین طف میں شہید ہوگا۔ آنکھیں کھول کے یہ بات سننی ہے، صرف سواد والی بات پہ نہیں غور کر رہی، تحقیق والی بات پر بھی غور کر رہی ہے۔ میں آپ کے دل کو کچھ بنانا چاہتا ہوں، اس لیے یہ محنت کر رہا ہوں۔ جی کدے میں صرف تہاڈی پریٹ ہی کرنی ہوئے نا تو باقی کم ٹردا ہے پیا، انشاءاللہ میں بھی یہ چلا لواں، لیکن میں آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ انس بن مالک کاہلی یہ حضور کے صحابی ہیں، حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضور نے فرمایا میرا بیٹا حسین سرزمین طف میں شہید ہوگا، جو اس وقت موجود ہو وہ اس کی مدد کرے۔ اگر سر اٹھا کے سنو تو ایک بات کہوں، شاہ جی کیا یہ ایک ہی بندہ تھا جس نے وہ حدیث سنی تھی اور کوئی نہیں تھا؟ یہ ایک ہی بندہ، بھائی سننے والے آپ مثال کے طور پر ایک کتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں؟ حضور کی مجلس میں بھی تو بندے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ انس بن مالک کاہلی وہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ حبیب ابن مظاہر اسدی یہ بھی صحابی ہیں۔ جب میں صحابی کہوں نا تو اس سے مراد صحابی رسول ہوتا ہے۔ قیس بن ربی انصاری، عبداللہ بن عروہ ابن حراق غفاری، عبد الرحمن بن عروہ اور ہرہ بن باہرہ غلام آزاد ابو ذر غفاری، یہ حضرت ابو ذر غفاری کا غلام ہے جو آزاد کیا تھا، یہ کربلا میں حسین مولا حسین کے ساتھ شہید ہوا ہے۔ شیش بن عبداللہ بہشتی، قاصد بن زہیر سالبی،
کردوس بن زہیر سالبی، کنانہ بن عتیق انصاری، زرغامہ بن مالک انصاری، جویر بن مالک انصاری، عمر بن زیغہ صنعی، یزید بن مثبت کیسی، عامر بن مسلم انصاری، عبید اللہ بن مثبت قیس، کعب بن سرع نمری، سالم غلام آزاد، عامر بن مسلم، صف بن مالک انصاری، زہیر بن بشیر جوفی، بدر بن موکل جوفی، حجاب بن مروق مؤذن لشکر اسلام، سعود بن حجاج انصاری، مجمع بن عبداللہ عائدی، عمار بن حسان مدنی، حصاب بن حارث سلیمان امت، جندب بن حجر خولانی، یزیدم بن زیاد بن مظاہر کندی، طاہر غلام آزاد، دین الحق خزاہی، جبلہ بن شیبانی، اسلم بن کثیر آرج ازدی، زہیر بن سلیم ازدی، قاسم بن حبیب ازدی، عمر بن جندب خزرمی، ابو تمامہ انصاری، عمر بن عبد سائدی، حنظلہ بن اسعد شیبانی، عبداللہ بن عبداللہ کدن اوجی، عمار بن ابی اسلام انصاری، عابس بن ابی حبیب شاکری، شاذب غلام آزاد شاکری انصاری، شبیب بن حارث بن سری انصاری، مالک بن سری انصاری، محمد بن انس انصاری، مقداد انصاری، سلیمان غلام آزاد جناب امام علیہ السلام، قارب غلام آزاد جناب امام علیہ السلام، عروہ بن غلام آزاد، حر بن یزید ریاحی، مصعب برادر حر بن یزید ریاحی، علی بن حر بن یزید ریاحی، سعد بن عبداللہ اتقبی، از اقربائے مادر محمد حسیفہ غازی۔ یہ کل 72 افراد ہیں جو مولا حسین کے مرید تھے اور کربلا میں موجود تھے۔ کل کے ذکر میں نے دیوان حضوری مسجد میں سرکار حر کا ذکر کیا تھا۔ حاضرین کرام، سلسلہ کلام جیسے کہ چل رہا ہے، آپ کو علم ہے، آج چونکہ میں نے جناب سیدہ زینب کی جوڑی کا ذکر کرنا ہے، اس لیے پہلے تھوڑا سا جناب سیدہ کا ذکر چند لفظوں میں آپ کے سامنے رکھ کے پھر اپنی منزل کی طرف جاتا ہوں۔ حضرت سیدہ زینب ایسی خوشبخت اور عظیم خاتون ہیں جن کو نبوت کا سایہ ملا، ولایت کا سایہ ملا اور جنت کی ملکہ کا سایہ ملا، جنت کے جوانوں کا سایہ ملا۔ آج یہ میرے پی بھائی انجم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر دوست احباب، قبلہ شاہ صاحب، یہ ہر جمعرات کو جاتے ہیں گولڈن شیف۔ کیوں؟ مرشد کی جمعرات ہے۔ یار زندگی کا پتہ نہیں، جمعراتیں تو اور آپ کی برادری میں نہیں ہوتی، ساری جمعراتوں پہ تو آپ نہیں جاتے، ہر پروگرام میں تو نہیں شامل ہوتے۔ کیوں جاتے ہیں؟ جاتے ہیں کہ وہاں جانا فخر ہے، وہاں جانا فخر ہے۔ اگر گولڈن شریف میں ثانیہ میر علی شاہ کی جمعرات میں شامل ہونا سید کے لیے فخر ہے، انجم کے لیے فخر ہے، میرے بیٹوں کے لیے فخر ہے، میرے لیے فخر ہے۔ مجھے بتاؤ وہ بی بی فخر کیوں نہ کرے جس کو ایک وقت میں نبوت کا سایہ بھی مل رہا ہے، ولایت کا سایہ بھی مل رہا ہے، ملکہ جنت کا سایہ بھی مل رہا ہے اور جنت کے جوانوں کا سایہ بھی مل رہا ہے۔ بیٹی پیدا ہوتی ہے، مثلا میرے گھر بیٹیاں پیدا ہوئیں تو میں نے والد صاحب سے کہا نام رکھیں، والدہ سے کہا نام رکھیں۔ بیٹوں کے پیدا ہوئے، میں اپنے مرشد کے پاس گیا، حضور فلاں بیٹے کا یہ نام ہے، فلاں بیٹے کا یہ نام ہے۔ اب ان کے آگے بیٹے پیدا ہوئے ہیں، آپ فرماتے ہیں کچھ نام بتاؤ، میں کہتا جی یہ نام یہ نام یہ نام، آپ درمیان میں سلیکشن کر دیتے تھے کہ یہ نام رکھ لو۔
اب ہماری ساری نسل فخر کرتی ہے کہ میرے پوتوں کے نام میرے علی شاہ کے ثانی میرے پیر نے رکھے ہیں۔ بڑی توجہ سے بات سننا، قابل فخر ہے یا نہیں؟ کسی کا مرشد نام رکھے، دادا نام رکھے، پردادا، کوئی ولی کامل نام رکھے، کوئی پیر نام رکھے، کوئی عالم نام رکھے، فخر کرتے ہیں نا۔ مجھے بتاؤ جن کے نام خود خدا رکھے، جن کے نام خود خدا رکھے۔ جناب سیدہ زینب کی جب ولادت ہوئی اس وقت سرکار دو عالم مدینہ طیبہ میں موجود نہیں تھے، کہیں باہر تشریف لے گئے تھے۔ حضرت سیدہ کائنات فرماتی ہیں جب زینب کی آمد ہوئی، زینب کی ولادت ہوئی، تو میں نے اپنے سردار شوہر نامدار مولا مرتضی شیر خدا حل عطا مشکل کشا کی خدمت میں عرض کیا اللہ نے رحمت دی ہے، نام رکھیں۔ سرکار علی فرماتے ہیں بی بی کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کبھی حسن کا نام میں نے رکھا ہے، حسین کا نام میں نے رکھا ہے؟ خود میرا نام جس نے رکھا ہے وہی نام رکھے گا، میں نہیں رکھتا نام۔ اتنے میں سرکار تشریف لے آئے، یعنی تھوڑا وقت گزرا سرکار تشریف لے آئے۔ جب سرکار آئے نا حضور مولا کائنات عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے رحمت دی ہے، چاند جیسی بیٹی دی ہے، نور کا ٹکڑا ہے، نور کا حالہ ہے، مجسمہ نور ہے، بہت پیاری بچی ہے، خوبصورت ہے، اللہ اسے خوبصورت بھی کرے۔ سرکار کی خدمت میں مولا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بچی کا نام رکھیں۔ فرمایا علی میں کیوں نام رکھوں، رب کیوں نہ رکھے؟ میں کیوں رکھوں، رب کیوں نہ رکھے؟ سرکار سیدہ نے ریکویسٹ کی مولا مرتضیٰ کی خدمت میں، مولا مرتضیٰ نے ریکویسٹ کی سرکار کی خدمت میں، سرکار نے ریکویسٹ کی رب کی خدمت میں۔ رب نے کہا میرے نبی سیدہ فاطمہ نے نام نہیں رکھا، علی نے نام نہیں رکھا، آپ نے نام نہیں رکھا، میں نام رکھتا ہوں، اس کا نام زینب، جس کا معنی ہے باپ کی زینت۔ اس کا نام ہے باپ کی، وہ کیسی زینت ہے جس کو علامہ اقبال بھی کہتا ہے حدیث عشق دو بابست، حدیث عشق دو بابست، یک حسین رقم کرد و دیگر زینب۔ اور عاشقوں عشق کے دو ہی باب ہیں، ایک مدینے سے شروع ہوتا ہے کربلا میں ختم ہوتا ہے، ایک کربلا سے شروع ہوتا ہے شام تک جاتا ہے، شام سے پلٹ کر پھر کربلا آتا ہے، کربلا سے پھر مدینے جاتا ہے۔ پہلا باب مرد نے منتخب کیا ہے، دوسرا باب عورت ذات نے منتخب کیا۔ میں سوچ رہا تھا اوپر بیٹھا ہوا کہ اس کی کیا وجہ ہے، سیدہ زینب نے یہ دوسرا حصہ کیوں پسند کیا ہے، دوسرا حصہ کیوں پسند کیا ہے؟ پھر پتہ چلا جن عورتوں کے نام رب رکھے نا وہ ایسے ہی حصے پسند کرتی ہیں۔ اوے موجوں میں تو سارے ساتھ ہوتے ہیں، ہم خدیجہ کو اس لیے نہیں بھول سکتے کہ مدینہ موجوں کا موسم تھا، مکہ مصیبتوں کا موسم تھا۔ ابھی حضرت علامہ نے جو ذکر کیا جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا، 13 بیویاں، 11 بیویاں، 9 بیویاں، یہ اختلاف روایت ہے نا، یعنی 13 کی روایت بھی ہے، 11 کی بھی ہے، 9 کی بھی ہے۔ یار چلو 13 ہیں تو ہم 13 مانتے ہیں، 11 ہیں تو ہم 11 مانتے ہیں، 9 ہے تو ہم 9 مانتے ہیں، اس سے زیادہ بھی منواتے ہو تو ماننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ نص قطعی ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یہ مائیں ہیں۔ 13 ہے تو بھی ہماری مائیں ہیں، 11 ہے تو بھی ہماری مائیں ہیں، 9 ہے تو بھی ہماری مائیں ہیں۔ لیکن میں سوال کرتا ہوں جس ماں کو 9 مائیں نہ بھلوا سکے، 11 مائیں نہ بھلوا سکے، 13 مائیں نہ بھلوا سکے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ
اور سرکار سیدہ زینب سے حضور اس لیے بھی پیار کرتے تھے کہ سیدہ زینب کی صورت خدیجۃ الکبریٰ سے اے وفادار لوگ بھولا نہیں کرتے، ہائے ہائے وفادار لوگ۔ یہ سوابے میں ایک مولوی آیا تھا، بڑی زمانے کی بات ہے، سوابے والے مولوی اچھی طرح جانتے ہیں اس کو، اور اس کے بعد پھر میں نے سوابے جانا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اس نے کہا تھا دیکھو جی یہ سنی کیسے ہیں، ہر وقت عباس 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 کرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت مولا کائنات کے بیٹے ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے جو کربلا میں شہید ہوئے، ان کا ذکر نہیں کرتے، عباس کا بڑا ذکر کرتے ہو۔ میں کہا پتر تو تاریخ نہیں پڑھی تو تینوں پتہ بھی کوئی نہیں۔ اے دس خواجہ قمر الدین صاحب سیالوی اکلے سن یا انہوں نے اور بھی پائی ایسی؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اکلے سن یا انہوں نے پیو پرا بھی کوئی اور ایسی؟ چل خواہ میں تیرے گھر تے ہی مک جانا، بھائی ان کا بھائی تھا حسن رضا خان، ان کے بھائی ہیں نا، تو جتنا تم ذکر اعلیٰ حضرت کا کرتے ہو حسن رضا کا کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کیا قصور کیا ہے؟ اس کی کیا غلطی ہے؟ کیوں کہتے ہو؟ کہتے ہو جی ٹھیک ہے بھائی وہ بھی ہے، لیکن اس بھائی کی شان جدا گانا ہے، اور علی کا پتر ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے۔ آج غازی کے پرچم اس لیے لہرا رہے ہیں کہ جو وفا عباس نے دکھائی ہے وہ کوئی اور نہیں دکھا سکتا۔ عباس تیرے نام کو میں اپنے خون سے، عباس تیرے نام کو میں اپنے خون سے لکھوں وفا سے پہلے یا لکھوں وفا کے بعد، لکھوں وفا سے پہلے یا لکھوں وفا کے بعد، لکھوں وفا سے پہلے یا لکھوں وفا کے بعد۔ اور کربلا کی دھرتی کا ہر سپاہی ہیرو ہے۔ توجہ کرنا جملے پر، کربلا کی دھرتی کا ہر سپاہی ہیرو ہے، اور ان ہیرو کے سردار عورتوں میں زینب ہے، مردوں میں عباس ہے۔ کوئی ان جیسا ہے تو لا کے دکھا۔ ہائے ہائے ہائے، چلو بھائی بات ہوگی فضیلت کی، ذوق کی، آپ جاگ بھی گئے، بیدار بھی ہو گئے، نعرے بھی لگا لیے۔ آؤ درد کی دنیا میں چلتے ہیں، جہاں درد بکتا ہے اس بازار میں چلتے ہیں، اس منڈی پر چلتے ہیں جہاں درد تقسیم ہوتا ہے، جہاں محبت تقسیم ہوتی ہے، جہاں آنسو تقسیم ہوتے ہیں، جہاں رقت قلبی تقسیم ہوتی ہے، اس دربار میں چلتے ہیں۔ میدان کربلا ہے، اور مخدومہ کائنات کی مخدومہ بیٹی ثانی زہرا اپنے ویر کے سامنے کھڑی ہے اور کہتی ہے بھائی میں مدینے سے لے کر یہاں تک تیرے سامنے بڑے سوال کیے ہیں، پر تو نے مایوس تو نہیں کیا، کیونکہ تو مایوس کرنے والوں کی اولاد نہیں ہے۔ تیری ماں سخی، تیرا ویر سخی، تیرا نانا سخی، تیرا بابا سخی، تیرا دادا سخی، تو نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ اب کربلا کی دھرتی پر اس تپتی ہوئی ریت پر ایک آخری سوال لے کے آئی ہوں، مایوس نہ کرنا۔ میرے امام فرماتے ہیں زینب کیا سوال لے کے آئی ہو، کیا آرزو لے کے آئی ہو، کیا تمنا لے کے آئی ہو؟ سیدہ زینب کہتی ہیں ویر تمنا یہ لے کے آئی ہوں، میں نے نانے کی ایک حدیث سنی ہے، نانے مصطفیٰ نے فرمایا الصدقہ تو رد البلا،
صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ ویر حسین، اس وقت نانے کے دین پہ مشکل کا وقت ہے، تیرے اوپر مشکل کا وقت ہے، تیری عزت پر مشکل کا وقت ہے، تیرے بچوں پر مشکل کا وقت ہے، تیری بیٹیوں پر مشکل کا وقت ہے۔ اے میرے ویر حسین، میں چاہتی ہوں سرزمین کربلا پر میں کوئی صدقہ کروں، میرے نانے کے دین کی مشکل بھی ٹل جائے، زہرا کی بیٹیوں کی مشکل بھی ٹل جائے، زہرا کے بیٹوں کی بھی مشکل ٹل جائے۔ امام فرماتے ہیں زینب کیا کہہ رہی ہو؟ صدقہ کرو گی؟ کیا صدقہ کرو گی؟ لوگ پیسوں کا صدقہ کرتے ہیں، لوگ جانوروں کا صدقہ کرتے ہیں، کھجوریں صدقہ کرتے ہیں، دانے صدقہ کرتے ہیں، مال صدقہ کرتے ہیں۔ زینب پانی کا گھونٹ تو موجود نہیں، کیا صدقہ کرو گی؟ کیا قربانی کرو گی؟ بی بی با کہتی ہے ویرا، جتنی مصیبت بڑی ہوتی ہے اتنا صدقہ بھی بڑا ہوتا ہے، چونکہ یہ مصیبت نانے کے دین کی مصیبت ہے، اس لیے میں اپنی جوڑی محمد و ابراہیم کا صدقہ، محمد و اور کا صدقہ کرنا چاہتی ہوں۔ امام علی مقام نے جب یہ جملہ سنا نا تو ایک دفعہ جسم میں بالکل ایسی کیفیت طاری ہوگی کہ امام تڑپ گئے۔ فرمایا زینب یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں عبداللہ بن جعفر کی کمائی کربلا میں لٹا دوں؟ میں اپنے چچے جائے کی ساری زندگی کی پونجی یہاں قربان کر دوں؟ میں تیری زندگی کی پونجی کو یہاں قربان کر دوں؟ یہ ممکن ہے؟ سیدہ زینب کہتی ہیں ویرا زینب کیا میں بن کے آئی تے تیرے کول سوالی باد خیر سخی دیا سخیا تے تو موڑی نہ ایتھوں خالی۔ امام فرماتے ہیں زینب یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں اس کو ان کو اجازت دے دوں یہ جائیں شہید ہو جائیں تیری کمائی لٹ جائے؟ سیدہ زینب کہتی ہیں ویرا کل قیامت کا دن ہوگا، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، میرا نانا بھی وہاں موجود ہوگا، میرا بابا بھی وہاں موجود ہوگا، میری ماں زہرا پاک بھی موجود ہوگی۔ جب قیامت کے دن مجھ سے میری ماں نے پوچھ لیا زینب میں حسین کو تیرے حوالے کر کے آئی تھی، میں حسین تجھے دے کے آئی تھی، بتا جب میرے حسین پہ مشکل کا وقت آیا تو نے کیا قربان کیا؟ نانا جان نے پوچھ لیا، بابا جان نے پوچھ لیا، کیا جواب دوں گی؟ اے ویر مجھے اجازت دے دے، منتیں کر کے زاریاں کر اجازت لے کے اپنے بچوں کو بلایا، خیموں میں کھڑا کیا، چہرے کو اپنے دوپٹے سے صاف کیا، زلفوں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے صاف کیا، ننھی ننھی تلواریں پکڑائیں، ننھے ننھے نیزے پکڑائے، سر میں کمر میں کمر بند باندھا، تیار کر کے جب اپنے بچوں کی پیشانی پہ بوسہ دیا،
رخساروں کو بوسہ دیا، کہتی ہیں بچیوں جاؤ اپنے نانے کے دین پہ قربان ہونے کے لیے، اپنے دادے کی عزت بچانے کے لیے، لیکن بیٹا خیال رکھنا میدان میں جا کر یہ نہ کہنا ہم زینب کے بچے ہیں، یہ کہنا ہم حسین کے نوکر ہیں، حسین کے سپاہی ہیں، میرا نام لوگے میری ماں کی عزت تار تار ہو جائے گی۔ سیدہ فرماتی ہیں جاؤ بچیو رب دا نام لے کے حق واسطے زور لگاؤنا جے، جاؤ دودھ میں اپنا بخش دتا میرے دودھ نو داغ نہ لاؤنا جے۔ ابن سعد جے پوچھے لکھ واری، ابن سعد جے پوچھے لکھ واری، میرا نام نہ لباں تے لاونا جے، وجن تیر تے بس قرآن پڑھنا، وجن تیر تے بس قرآن پڑھنا، رب دا شکر بجا لے آونا جے، بجھی ہوئی اسلام دی شمع تائیں اپنے خون دے نال جلاونا جے، تسی جعفر تیار دے پوترے ہو، تسی جعفر تیار دے پوترے ہو، تسی جعفر تیار دے پوترے ہو، دین واسطے سیس کٹاونا۔ اپنے بیٹوں کو رخصت کیا، یہ میرے آقا کے ننھے مجاہد۔ میں اگر تاریخی نکتہ دانیوں کی طرف چلا جاؤں تو 1400 سال میں بتاؤ کس جنگ میں 6-7 سال کے مجاہدوں نے کارنامے دکھائے ہیں، 6 مہینے کے علی اصغر نے کارنامے دکھائے ہیں، یہ واحد فوج ہے میرے حسین کی جو اپنے کارنامے دکھا رہی ہے۔ میدان میں گئے، ابن سعد کے فوجی پوچھتے ہیں کون ہو؟ اب فرماتے تمہیں کیا اس لیے کون ہو، تمہیں لڑنے کے لیے بندے چاہیے نا، ہم بندے ہیں، آؤ مقابلے کے لیے۔ کہتا تعارف کراؤ، ننی ننی زبان ہلا کے، توتلی زبان ہلا کے، میرے پیر کے بھانجے کہتے ہیں ہم کوئی اور نہیں ہیں، ہم حسین کے نوکر ہیں، ہم زہرا پاک کے نوکر ہیں، نبی کے غلام ہیں، نبی کے غلام ہیں۔ انہوں نے مقابلہ شروع کیا، جس کے ہاتھ میں تیر ہے وہ تیر مار رہا ہے، جس کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ تلوار مار رہا ہے، جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے لاٹھی مار رہا ہے، جس کے ہاتھ میں پتھر ہے پتھر مار رہا ہے۔ یہ ننھے عاشق پتھر کھا رہے ہیں، لاٹھیاں کھا رہے ہیں، تلواریں کھا رہی ہیں، نیزے کھا رہی ہیں، اور پکار پکار کے کہتی ہیں مارو مارو تے مار مکاؤ، کوئی عذر نہ پیش لے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نوں چلے ڈاواں،
چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں، خدا کے قدسی دیکھ رہے ہیں، اے ربا تیرے کاموں پہ قربان جاؤں، تیری بے نیازیوں پہ قربان جاؤں۔ ایک طرف دیکھیں تو جعفر طیار کے پوتے ہیں، دوسری طرف دیکھیں تو مولا مرتضیٰ کے نواسے ہیں۔ امتحان کا یہ عالم ہے کہ تیر کھا رہی ہیں، تلواریں کھا رہی ہیں، زخموں سے چور چور ہو کر جب فرش زمین پہ آئے اور میدان کربلا میں خیموں کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں ادرکنی یا عمّا، اے میرے ماما جان، میرے انکل، میری مدد کیجئے۔ آپ نے پانچوں کی جوڑی کو اٹھا لیجئے، رب نے زینب کی جوڑی کو قبول فرما لیا۔ امام علی مقام خیمے میں آئے، امام علی مقام میدان میں آئے، ایک کندھے پہ اون کو اٹھایا، دوسرے کندھے پہ محمد کو اٹھایا۔ ذرا یہ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، لفظ نام محمد پر غور کرو، نام ان کا بھی محمد ہے، نام میرے مصطفیٰ کا بھی محمد ہے۔ جب حضرت امام نے محمد کو اٹھایا ہوگا، یقیناً میرا دل کہتا ہے مدینے کی طرف منہ کر کے کہا ہوگا نانا آپ محمد ہیں، آپ نے کبھی حسین کو اٹھایا تھا، آج حسین تیرے محمد کو اٹھا کے دکھا رہا۔ اٹھا کر خیموں کے قریب لائے، اللہ کروٹ کروٹ جنتیں نصیب کرے، کروڑ ہار رحمتیں نصیب کرے۔ فنا فی المحبت اہل بیت، علامہ محمد سائم چشتی اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، لاشے پین دے دل بنداں دے تے خیمیاں وچ پہنچا کے ٹرے شبیر پچھاں ولیارو تے پین نو فرما کے سانب امانت اپنی پینا لال گیا تیرے کہن دلاسا میں دیواں تینوں تے وس نہیں ہوں کچھ میرے۔ امام نے اپنے بانجوں کی لاشوں کو باہر رکھا، خود مکھ پھیر کے واپس جا رہے ہیں۔ جب پیچھے پلٹے کسی خادم کو کہتے ہیں جا میری بہن کو بتا تیری جوڑی قبول ہو گئی، رب نے تیری جوڑی کو قبول کر لیا ہے۔ سیدہ زینب چہرے پہ نقاب ڈال کے باہر آئی، باہر آ کے کہتی ہے ویرا لے جا ان کو میدان میں زارا کی بیٹی ہوں، ہم جو چیز صدقہ کر دیں پھر واپس نہیں لوٹایا کرتے۔ امام علی مقام نے کربلا شریف، میرے بھائیوں میرے بچوں، اللہ تمہیں ایک بار کربلا دکھائے۔ مدینے کی بڑی شان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پر مدینے والے کی عزت بچانے والا کربلا میں لیٹا ہوا۔ یہ جتنے شہید ہیں نا سب کی قبر ایک ہے، اس کو کہتے ہیں گنج شہید، گنج شہیدوں کا خزانہ۔ اصغر بھی اسی میں ہے، اکبر بھی اسی میں ہے، مولانا محمد بھی اسی میں ہے، سارے
غلام، سارے بچے، سارے گھر والے اسی میں ہیں، صرف ایک مولا حسین کی قبر الگ ہے اور حضرت غازی عباس کی الگ ہے. یعنی غازی عباس کی قبر میں اور مولا حسین کی قبر میں یہاں سے تقریباً بلدیہ کے دفتر سے زیادہ کا فرق ہے. اور وہاں اندر اگر کسی کی قبر ہے الگ تو وہ حبیب ابن مظاہر ہیں جو مہمان تھے میرے مولا حسین کے. اس گنج شہیداں میں بس وفا کا ایک جملہ کہہ کے بات ختم کرنے کا لگا ہوں. غر نے، مسلم بن اوسجا نے، اسدیوں نے، انصار نے سرکار حسین پر جان قربان کی نا. وفا دیکھو، فرمایا میرے مریدو تم وفادار ہو، مجھ پر جانیں قربان کی ہیں نا. جہاں میرا اکبر ہوگا وہیں تم ہوگے، جہاں میرا اصغر ہوگا وہیں تم ہوگے، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے جو ہم پہ جان دیتا ہے نا ہم اس کو جدا نہیں کرتے، ہم اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور جو ہمارے لیے آنسو بہاتا ہے نا ہم بعد میں جنت میں داخل ہوں گے، پہلے اپنے غلام کو لے کے جائیں گے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. یہ بات یاد رکھے، اس کو ایک وقت گزارنے کا مضمون نہ سمجھیں، اس کو سمجھیں، حسین کے مشن کو سمجھیں، حسین کے مقصد کو سمجھیں. حسین نے جان دے کے نماز بچائی ہے، حسین نے جان دے کے قرآن بچایا ہے، حسین نے جان دے کے اسلام بچایا ہے. اب کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے نماز کو پکڑ لیا ہے، حسین کو چھوڑ دیا ہے. جن لوگوں نے قرآن کو پکڑ لیا ہے، حسین کو چھوڑ دیا ہے. کچھ لوگوں نے حسین کو پکڑ لیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اسلام کو چھوڑ دیا ہے. میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، اگر میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو نا تو دونوں کو لازم پکڑو، نہ حسین کو چھوڑو نہ قرآن کو چھوڑو، کیونکہ قرآن حسین ہے، حسین قرآن ہے، یہ جدا نہیں ہے. کیا مصطفیٰ کی وہ حدیث نہیں ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ تو دو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے نام الگ ہیں، کام دونوں کا ایک ہے، مقصد دونوں کا ایک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس میں مزید ذوق اور درد نصیب فرمائے. میں انشاءاللہ، میرا کام ہے محنت کرنا، میں آپ سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کرتا، حالانکہ پیسہ ہر بندے کی ضرورت ہے. میرے بچے کو ہوائی روٹی نہیں کھاتے، ان کے لیے آسمان سے من و سلوا نہیں نازل ہوتا. میری ضروریات ہیں، میرا ایک سٹیٹس ہے، میرا ایک سلسلہ ہے، لیکن میں آپ سے پیسے کا طالب نہیں ہوں. میں اس کا طالب ہوں کہ اس درد میں میرے ساتھ چلو، اس مشن میں میرے ساتھ چلو، اپنی زندگی کو بدلو. میں نے آپ کو یہ بات سنائی تھی، آج بندے زیادہ ہیں اس لیے سنانے لگا ہوں. توجہ کریں، آنسو صاف کر کے میری بات سن لیں. اس کا تعلق بھی اگرچہ آنسوؤں کے ساتھ ہے لیکن اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. الحمدللہ آج سے تقریباً کوئی 5-7 سال بلکہ اس سے زیادہ کا ٹائم گزر چکا ہے. فیس بک پر کسی بندے نے یہ میسج کیا کہ امام عالی مقام کربلا سے چلے اور قافلہ شام تک پہنچا. یہ 1500 میل کا سفر ہے. اب مجھے یاد نہیں ہے، اس نے لکھا ہے کہ رستے میں اتنے بازار آئے ہیں، اتنی گلیاں آئی ہیں، اتنے پل آئے ہیں، اتنے شہر آئے ہیں، اتنے کلیسے آئے ہیں. یہ ساری اس نے تفصیل سے لکھی ہے. لیکن سرکار امام سجاد کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ اس سارے سفر میں امام سجاد کی کوئی نماز قضا نہیں. میں جو کہہ رہا ہوں، میں پہلے اپنی اولاد کو مخاطب ہوں، پھر آپ کو مخاطب ہوں، کیونکہ ان کا حق مجھ پر زیادہ ہے. وہ اولاد ہے، آپ دوست ہیں، پہلے میں ان کو مخاطب ہوں پھر آپ کو مخاطب ہوں. سیدہ زینب سے امام سجاد کے سامنے کسی نے کہا کہ امام سجاد کیا بات ہے آپ کی
آپ نے کربلا سے شام کا سفر کیا ہے، شام سے پھر کربلا کا سفر کیا ہے، آپ کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، آپ بہت زاہد ہیں، بہت عبادت گزار ہیں۔ امام سجاد نے جواب دیا میں عبادت گزار نہیں ہوں، میری پھوپھی زیادہ عبادت گزار ہے۔ اس سارے سفر میں میری نماز قضا نہیں ہوئی، میری پھوپھی کے تہجد قضا نہیں ہوئے۔ الحمدللہ میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات عرض کرنے لگا ہوں اور آپ کی تربیت کے لیے عرض کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ 1 2 4 بندے عمل بھی کر لیں گے نا، تو اگر میں دکھلاوے کے لیے بھی کر رہا ہوں تو پھر بھی مجھے اجر تو ملے گا کہ میرے کہنے سے کسی نے کام کیا ہے۔ جس دن میں نے یہ بات پڑھی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس دن کے بعد میں نے جان بوجھ کر نماز تہجد نہیں چھوڑی آج تک۔ سفر میں، حضر میں کبھی کبھی قضا ہو جاتی ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا، لیکن وہ مجبوراً ہوتی ہے، جان بوجھ کر نہیں ہوتی۔ اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ساری زندگی میں جب تک یہ نماز تہجد پڑھوں گا، میں اس کا ثواب سیدہ فاطمہ کی لخت جگر سیدہ زینب کبریٰ کی بارگاہ میں یہ مستقل ہدیہ کرتا ہوں کہ یہ نفل ہے ہی سیدہ زینب کے لیے، یہ شہزادی ملکہ جنت کا ہدیہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر اس مشن میں شامل ہونا ہے تو محض رونے دھونے کے لیے نہیں، اگرچہ رونا دھونا بھی باعث برکت ہے، اصل مشن کو سمجھنا ہے۔ حسین نے جس کام کے لیے جان دی ہے اس کو زندہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ہر سال اس میں کوشش کرتے ہیں اس کو نکھارنے کی، ترقی کرنے کی، محنت کر کے آپ کے سامنے میں مضمون پیش کرتا ہوں۔ شہادت تو وہی ہے جو ایک ہے نا، اس میں تو آپ کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ جو فضائل ہے، جو مناقب ہے، اس میں ہر سال ایک نئی چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، واسطہ آل ابا کا، واسطہ خیر النساء کا، اور شہید کربلا کا، اور شہید کربلا کا، غم نہ ہو روزے جزا کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات۔ حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ آج بھی آپ تشریف لائے ہیں، کل بھی آپ نے آنا ہے، پرسوں بھی آنا ہے۔ صرف اتنی زحمت کریں کہ جب گھر سے چلیں نا، وضو کر کے، کوئی تسبیح کی ضرورت نہیں، رستے میں آتے ہوئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم یہ پڑھتے ہیں، کوئی گنتی کی ضرورت نہیں، اسی طرح پڑھتے آئیں تاکہ اس ثواب کی محفل میں آپ کا حصہ یہ بھی شامل ہو جائے۔ آج صرف 5 مرتبہ سارے آزاد نوشی پڑھنی، کل سے گھر سے پڑھتے ہوئے آنا ہے۔ اللہم صلی علی آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ
محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے مولا جو درود پاک پڑھا ہے، جو ذکر اذکار ہوا ہے، جو ہم نے محبت میں آنسو گرائے ہیں، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کا ہدیہ تیرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کر قبول فرما۔ اپنے محبوب کے وسیلے سے خلاف 24,000 انبیاء، نبی کریم کے والدین کریمین، حضور کی آل پاک اور آل پاک خلیفہ پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر قبول فرما۔ شہدائے کربلا کی بارگاہ میں پیش کر قبول فرما۔ حضور کی جملہ ازواج مطہرات، خلفاء راشدین، صحابہ کبار، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کرام کی پاک کو پیش کر قبول فرما۔ مولا پاک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے محبوب سے پوچھے سب کو ثواب پہنچا۔ حاضرین محفل کے جن کے والدین عائزہ و خدمات میں سے چلے گئے سب کو ثواب پہنچا۔ مولا بیمار کربلا کا صدقہ جتنے بھی حضور کی امت کے بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما۔ جناب چودھری کاشف صاحب کی پھوپھی صاحبہ کا آپریشن ہوا ہے، ان کے لیے دعا کریں۔ قاضی تنویر صاحب کی وائف بیمار ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ دیگر علاوہ ازیں حضور کی امت کے جتنے بیمار ہیں، کئی دوستوں نے وائر سے ٹیلیفون پہ کہا ہے دعا کے لیے، سب کی عرضیاں، سب کی مصیبتیں مولا تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ کربلا کے شہیدوں کو صدقہ سب کی مشکل آسان فرما، سب کی پریشانی دور فرما۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سارے